یا رحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین اور جمعہ کریم۔ ہمارا یہ پروگرام جو اس وقت آپ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں، ایک کوشش کی ہے، آج پہلا پروگرام ہے۔ ویسے تو ہر چیز کی کاپی کی جاتی ہے اور الحمدللہ گزشتہ 10 برسوں سے اس فقیر نے جو کچھ کیا اس کو بہت اچھی طرح کاپی کیا گیا اور اب تک کیا جا رہا ہے۔ تو ایک کوشش ہے کہ جب آپ کاپی کر ہی رہے ہیں تو پھر جمعے کا دن بھی منائیے اور اسی طرح سے جمعے کی محفل سجائیے۔ اب ناظرین کرام، ہم ظاہر ہے کہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ جمعے کی چھٹی کرا دیں، حالانکہ ہونی اس ملک میں جمعے کی چھٹی چاہیے تاکہ نماز کا اہتمام اور جو اذکار تذکیر کے طریقے ہیں، وہ جمعۃ المبارک کو جو ہمیں تعلیم دیے گئے ہیں، جو بزرگوں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، گھر سے تعلیم حاصل کی ہے، اس کا اہتمام کیا جا سکے، انتظام ہو، انصرام ہو۔ لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں یہ ہے کہ آج جو فحاشی کی ایک لہر ہے، دین سے دوری کا ایک بازار چل پڑا ہے، تو کم از کم جمعے کی جو عزت ہے، ناموس ہے، اس کی حرمت ہے، اس کو تو کسی طرح سے قوم کے سامنے لے کر آئیں، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ 2 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر تذکرہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری پیاری باتوں کا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا، تاریخ اسلام میں سے کوئی اہم واقعہ تلاش کیا جائے گا جو آپ کی گوشہ گزار کریں گے، اور پھر نعت خوانوں کی ایک محفل ہوگی جس میں حمد اور نعت کے نذرانے پیش کیے جائیں گے، اور یہ 2 گھنٹے یوں ہی گزر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش بھی کروں گا، آپ کی اسکرین پر ناظرین کرام نظر آ رہا ہوگا کہ ہم آپ سے کچھ باتوں کے معاملے میں مطلوب ہیں، اور وہ یہ کہ آپ درود شریف، درود پاک کی کثرت کریں آج کے دن۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف پڑھیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ ایک بڑا پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، یقیناً ہم پروگرام میں آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ابتدا ہمیشہ ہوگی انشاءاللہ سب سے بہترین کلام سے۔ اور بھلا سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ سب سے بہترین کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، مگر انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تب ہم نے انہیں سختی، تنگی، معیشت اور تکلیف، بیماری، ان سب وغیرہ کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ ہماری جناب میں زاری کریں۔ یہ 43ویں آیت ہے۔ اور پھر جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی تو انہوں نے کیوں زاری نہ کی، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے انہیں ان کے ہر برے اعمال اچھے کر دکھائے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کی طرف بھیجی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیاوی سامان پر اترانے لگے جو انہیں ملا تھا، ہم نے انہیں ایک دم گرفت میں لے لیا، اور پھر وہ ناگہاں نا امید ہو گئے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وہ قوم جو ظلم کرنے والوں پر مشتمل تھی، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے عالموں کا رب ہے، قابل تعریف ہے، گویا ایسی قوموں کی تباہی بھی حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا حصہ ہے۔ جیسے ناظرین کرام زہر آلود عضو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی بدن بچ جائے، اسی طرح وہ معاشرے جن کے اندر بد اخلاقی کا زہر سرائیت کر جاتا ہے، انہیں بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں بات بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے قوموں کو برائی سے روکا جاتا ہے، انہیں مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، برے کام چھوڑ دیں، اور تیسرے مرحلے پر ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے
انہیں دنیاوی اشیاء کی بہتات حاصل ہو جاتی ہیں. بہت غور سے سنیے گا, یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے, رسی ڈھیلی کرتی. اب دنیاوی اشیاء کی بہتات حاصل ہو گئی ہیں. غفلت اور برائی ان کے کردار کا جزو بن جاتی ہیں. ان کے معاشرے میں بد اخلاقی کا زہر پوری طرح سرایت کر جاتا ہے, اور پھر عذاب الہی آتا ہے اور انہیں ملیہ میٹ کر دیتا ہے. ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. کیا ہمارے لیے اس وقت دنیاوی اشیاء کی بہتات نہیں ہو چکی ہے؟ اور کیا غفلت, بے پرواہی اور برائی اس معاشرے کا جزو نہیں بن چکی؟ اسی سورہ میں الانعام میں ارشاد فرمایا 124ویں آیت ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں جرائم کرنے والے اکابرین بنا دیے تاکہ وہ اس میں سازشیں کریں. اور وہ نہیں سازشیں کرتے تھے مگر اپنے خلاف, مگر سمجھتے نہیں تھے. وہ برے کاموں کے لیے جو سازشیں کرتے تھے, مثلا رشوت لینے کے لیے, دوسروں سے پیسے بٹورنے کے لیے, یا دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے, یا دوسروں کی عزت سے کھیلنے کے لیے, فساد پھیلانے کے لیے, وہ ساری سازشیں ان کے اپنے خلاف جاتی تھیں. اس لحاظ سے کہ جس معاشرے کو وہ خراب کر رہے ہوتے تھے خود بھی اسی میں بستے تھے, اور وہ خود یا ان کی اولاد ان برائیوں کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچ نہیں سکتی تھی. اور دوسرے وہ سب کچھ ان کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا تھا, اور قیامت کے دن انہیں اس کا جواب دینا تھا اور سزا بھگتنا ہوگی. تو یہ ناظرین کرام ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ آج اس عریانیت کے, فحاشی اور بد اخلاقی کے جس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں, بلکہ بھنور ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال ابتدا کرتے ہیں. جمعہ کریم ہے, اور جمعہ کریم کی ابتدا, اور خاص طور پر ناظرین کرام چونکہ جمعہ انعامات کا دن ہے تو جمعے کو انعامات ملتے ہیں, اور سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے یوم عید قرار دیا ہے. تو ہم بھی آپ کو کچھ انعامات دیں گے, اور یونائٹڈ کنگ بیکرز کی طرف سے آپ کو عمرے کا ایک ٹکٹ دیا جائے گا. سوال آپ کے سامنے ہم رکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد گفٹ ہیمپر ہے جو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا, اور جس کی مالیت 30,000 روپے کی ہے. تو ہر جمعہ المبارک آپ یہ گفٹس حاصل کر سکیں گے. لیکن ہمارا پہلا جو اس وقت سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سب سے بہترین کلام. اور اس کلام کی تلاوت کے لیے, اس کو ہماری سماعتوں میں نور کی طرح اتارنے کے لیے آج جو ہستی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, رمضان المبارک ان کے بغیر ادھورا ہے. گزشتہ 2 برسوں سے یہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, التجا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں, اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے ہمارے قلوب کو منور کرتے رہیں. خاص طور پر ان پروگرامز کے لیے کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں, بہت پیارے ہیں, بہت قابل احترام ہیں, قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں قاسی صاحب. یہ جو تسلسل تھا اس کو برقرار رکھنا بڑا ضروری تھا. پچھلے برس بھی ایسا ہی ہوا کہ رمضان کے بعد پھر اگلے رمضان میں ہم نے آپ کو زحمت دی, لیکن اب ہم نے یہ سوچا ہے, اور اس میں ہمیں آپ کی مدد کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور کیونکہ جمعے کا دن ہے, آپ کی خوبصورت آواز میں جب سب تلاوت سنیں گے تو دل خود بخود مائل ہوں گے, تو ہر جمعے آپ تشریف لائیں گے. جی انشاءاللہ. بس اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی اس کاوش کو, اور ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے. اور یہ یقیناً جمعے کا دن تو بہت مبارک دن ہے, بے شک. اور اس میں کلام اللہ کی تلاوت ہو, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہو, اور پھر دین کی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں. تو یہ بس اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب ثم آمین. بسم اللہ. کون سی آیات پڑھ رہے ہیں آج؟ آج سورۃ الزمر میں سے پڑھوں گا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قل یا عبادی
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ. إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ. إنه هو الغفور الرحيم. سبحان وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سبحان اللہ سبحان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. رمضان المبارک کی یاد تازہ ہو گئی، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، سورہ زمر کی آیات تلاوت کی گئیں 53 تا 55. آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اسی کے فرمانبردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ناظرین کرام، یہ خوبصورت آیات جو یہاں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں خالق کائنات مالک ارض و سما کی جانب سے ان لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کفر و شرک، گناہوں اور برائیوں میں گزار دی ہے. اب وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ایسی بے پناہ اور بے پایا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے جس وقت بھی اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی پچھلی زندگی کی تمام خطاؤں اور لغزشوں کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ناظرین کرام اعلان ہو رہا ہے کہ اے کافروں، اے مشرکوں، اے دہریوں، اے زندیقوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تم اگر اب بھی اپنے کفر و شرک سے، سرکشی اور بغاوت سے باز آ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو وہ تمہارے تمام کرتوتوں سے صرف نظر فرما کر تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح یہ اعلان باقی تمام گنہگاروں کے لیے بھی ہے کہ اے شرابیوں، اے زانیوں، اے راشیوں، اے چوروں، ڈکیتوں، اے ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں، اے کرائے کے قاتلوں، تمہاری جو زندگی عیاشی و بدماشی اور خرمستی میں گزر گئی تو تم بھی اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، بلکہ تم اگر اب بھی اپنی بری حرکتوں سے باز آ کر اس پروردگار کی طرف لوٹ آؤ تو وہ تمہارے تمام گناہوں اور برائیوں سے یکسر درگزر فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم کتاب التوبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہونے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سنسان اور ہلاکت خیز میدان میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا پینا ہو، اور پھر وہ سو جائے۔ جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری جا چکی ہے، وہ اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگے، پھر وہ اپنے آپ سے کہے کہ اب تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنی جگہ پر ہی سو جاؤں یہاں تک کہ مر جاؤں۔ بس اس نے اپنے سر کو اپنی کلائی پر مرنے کے لیے رکھا، پھر بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے پاس ہی کھڑی ہو اور اس پر اس کا زاد راہ اور کھانا پینا ویسے ہی رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی کی سواری اور زاد راہ ملنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا خطا کار اس کی جانب لوٹ آئے، دن کے وقت اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا خطا کار اس کی جانب پلٹ آئے، یہاں تک کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے طلوع نہ ہو پڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کی ہیں، 99 اپنے پاس رکھے ہیں اور زمین پر اس کا صرف ایک حصہ نازل فرمایا۔ یہ رحمت کا وہی 100 میں سے ایک حصہ ہے جس کی بدولت سب کی سب مخلوقات یہاں ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہیں، 100 میں سے ایک حصہ ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جانور بھی جو اپنے نوزائیدہ کو کچل دینے کے ڈر سے پیر پرے کر لیتا ہے تو وہ اسی میں سے ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہر رحمت کی اتنی بڑی طے ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ، پھر جب قیامت کا روز ہوگا تو وہ اس ایک حصہ رحمت کو باقی حصوں کے ساتھ مکمل کر دے گا۔ لہذا ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مسلسل اعلان ہو رہا ہے، اب بندے پر منحصر ہے کہ وہ اس اعلان کی طرف متوجہ ہو، اپنی گزشتہ زندگی کی خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں اور برائیوں سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہ بخشوا لے۔ اور آج کا دن تو بہت اچھا ہے اس کام کے لیے، آج کا دن تو بہت اچھا ہے، آج تو ہر چیز ڈبل ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جمعے کا دن ہے، تو جو استغفار کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ آج ہی کے دن کو اختیار کر لیں، آج ہی سے ابتدا کر لیں تو جمعے کی برکتیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں گی، اور جمعے کی برکت جس کے ساتھ لگ گئی تو برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ وقفہ لیتا ہوں، لیکن وقفہ لینے سے قبل آپ کے سامنے سوال رکھے جاتا ہوں، جو کہ سوال یونائٹڈ کنگ بیکرز کی طرف سے جو آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا اس کے لیے ہے۔ سوال آپ سے میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی روح سے جمعۃ المبارک کو یوم عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو آج کے دن مبارکباد دیتے ہیں۔ جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے جمعۃ المبارک کو یوم عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم آج کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کو جواب دینے کا طریقہ تو معلوم ہی ہے، ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر اپنا جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجیے، اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیجیے کیونکہ اگلا سوال جو ہے وہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپر کا ہے جو کہ 30,000 روپے سے زائد مالیت کا ہے، اور اس میں مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا کیا ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ بڑا زبردست گفٹ ہیمپر ہے۔ تو اس کا سوال میں اس وقفے کے بعد کروں گا، اور جو تنظیمیں، آرگنائزیشن اپنی خبریں ہمیں دینا چاہتی ہیں، مذہبی تنظیمیں، اور جمعہ کریم میں بھی، عالم اور عالم میں بھی
وہ فیکس نمبر جو اسکرین پر آ رہا ہے اس پر اپنی خبریں فیکس کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں AAA@geo.tv، اور ہمیں ٹیلی فون پر لکھوا بھی سکتے ہیں۔ ایک وقفہ، لیکن وقفے میں جانے سے قبل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، بارک اللہ فیک۔ بڑی خوبصورت آیات تھیں، توبہ سے متعلق تھیں۔ جی جی جی، اور آپ نے ان کی تشریح جو ہے نا بڑے اچھے انداز میں بیان کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ بڑی نعمت آپ کی، بڑی نعمت۔ دیکھیں تشریح تو وہی اچھی ہے جس میں احادیث شامل ہوں، جی بالکل، تفسیر بالرائے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ہمیشہ جو سرکار نے فرمایا وہی جی سب سے بالکل، بہترین تشریح ہے۔ اور حدیث تو تشریح ہی ہے قرآن جی کی۔ بالکل، قرآن خود حدیث ہے، بالکل، قرآن خود حدیث ہے، رسول نے فرمایا بے شک۔ تو پھر قرآن ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ جمعہ کریم میں آپ سب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ ناظرین کرام، اب جو ہمارا مرحلہ آ رہا ہے، جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے، وہ ہے سب سے بہترین نصیحت۔ بھائی دیکھیے، سب سے بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے بے شک، تو بھلا بتائیے سب سے بہترین نصیحت کس کی ہوگی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نصیحت ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث اس وقت میری نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی وجہ سے تواضع اختیار کرے اور میری مخلوق پر اپنی بڑائی نہ جتائے۔ اب جو تواضع ہے ناظرین کرام، وہ انکساری کو کہتے ہیں، عاجزی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں عاجزی اور انکساری انسانوں کے لیے اختیار نہیں کرنی ہے، انسانوں کے لیے کس کی وجہ سے اختیار کرنی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی اگر یہ عاجزی انکساری آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کسی مکر اور ریا کے لیے اس کو اختیار کر رہے ہیں، تو پھر تو قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میری عظمت کی وجہ سے تواضع اختیار کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ بڑا تو صرف خدا ہے، بڑائی تو صرف اسی کو زیب دیتی ہے، ہم ہی ہیں حقیر، ہم ہی ہیں ذلیل، ہم ہی ہیں رذیل، ہم ہی ہیں فقیر۔ تو جو خدا کی عظمت کی وجہ سے تواضع اختیار کرے اور میری مخلوق پر اپنی بڑائی نہ جتائے، میری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو روک لے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت ساری خواہشات آتی ہیں معاشرے میں، انسان کا جی چاہتا ہے کہ بہت اچھا گھر ہو، بڑی اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھا کھانا ہو، لیکن اس کے لیے اگر ناجائز ذرائع استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تو پھر تو خدا کی رضا حاصل نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے روک لیتے ہیں، اللہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ میں بھی اچھے کھانے کھاؤں، اللہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ میرا بھی گھر بڑا عالیشان ہو، اللہ جی تو بہت چاہتا ہے میرے بچے بھی بڑے شاندار اسکولز میں پڑھیں، لیکن مالک چادر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس تو میرے صبر کو قبول فرما۔ تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو روکیں تو یہ اگلا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بھوکوں کو کھلائے، ننگوں کو کپڑے دے، کمزور پر رحم کرے اور اجنبی کو ٹھکانہ دے۔ دیکھیے بھوکوں کو کھانا کھلانا کتنی بڑی بات ہے۔ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، بالخصوص کراچی میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں رمضان چیپا صاحب، عبدالستار ایدھی صاحب کے ادارے ہیں، یہاں سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا رہتا ہے۔ اور ننگوں کو کپڑے دے، یعنی جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں بیچارے، اور سردیوں کے آج کے دن ہیں، سرد موسم میں ٹھٹرتی زندگی فٹ پاتھ پر زندگی کو رو رہی ہے، زندگی فٹ پاتھ پر بھوک سے دن بھر پریشاں پھر رہی تھی ہر طرف اور تھک کے آخر سو رہی ہے زندگی فٹ پاتھ پر۔ تو جہاں کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ان کو ہمیں کپڑے دینے چاہیے، اور ہمارے پاس اتنے سارے کپڑے ہوتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ان کو گھر سے باہر نکال کر یوں پھینک دیں کہ بھئی اب تو قابل استعمال نہیں رہے، چلیے آپ کسی کو دے ہی دیجئے۔ تو اس طرح بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر کمزور پر رحم کرے اور اجنبی کو ٹھکانہ دے۔ کمزور پر کبھی اپنی طاقت اور بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو
اس پر رحم کرنا چاہیے، اپنے سارے معاملات کو بھلا کر درگزر کرنا چاہیے، اور کوئی اجنبی ہے جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اسے شیلٹر فراہم کرنا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ ناظرین کرام کہ جو آپ کے اخلاق ہیں اس کے اثرات اس کی ذات پر پڑیں گے، اور وہ اگر کبھی کسی وجہ سے، کسی حوالے سے اور کسی بنیاد پر غلط راہ پر چل رہا تھا تو وہ یہ سوچے گا کہ دیکھو یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، اپنا گھر دیا، رہنے کی جگہ دی، تو میں کیوں نہ اس جیسا ہو جاؤں۔ تو ایک طریقے سے آپ کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ چنانچہ اس وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے جیسا کہ سورج کی روشنی چمکتی ہے، وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اور جب میری قسم کھاتا ہے تو میں اسے پوری کرتا ہوں۔ جہالت میں اس کو علم اور اندھیرے میں روشنی دیتا ہوں، اپنی قوت سے اسے پناہ دیتا ہوں، اور میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی مثال میرے نزدیک ایسی ہے جیسے جنتیوں میں جنت فردوس کی مثال، کہ جس کے پھل نہ سوکھتے ہیں اور نہ ان کا حال بدلتا ہے۔ صرف یہ کام آپ نے کرنے ہیں کہ تواضع اختیار کرنا ہے، مخلوق پر بڑائی نہیں جتانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات سے رک جانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑے دینے ہیں، کمزور پر رحم کرنا ہے، اجنبی کو ٹھکانہ دینا ہے۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہالت میں آپ کو علم ملے گا، اندھیرے میں آپ کو روشنی ملے گی، اور جنتیوں میں آپ کی مثال جنت الفردوس جیسی ہوگی، جس کے پھل نہ سوکھتے ہیں اور نہ بدلتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات اور کتنی پیاری نصیحت ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک اور وقفہ لیتے ہیں، اور اب وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا اگلا مرحلہ ہے سب سے بہترین واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ اچھا بھائی، خواتین اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو گفٹ ہیمپر ہم دینے جا رہے ہیں جس کی مالیت 30,000 روپے سے بھی زائد ہے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے، اس سوال کے جواب کے لیے صرف خواتین اہل ہیں شرکت کی، یعنی مرد حضرات اس میں شامل نہیں ہو سکتے اس مقابلے میں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا اس میں سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، اور وہ یونائٹڈ کنگ بیکرز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ ہے۔ اور سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ کس حدیث پاک کی روح سے، ایک حدیث ہے اس کی روح سے جمعۃ المبارک کو یوم عید کہا جاتا ہے، آپ نے بتانا ہے کیوں کہا جاتا ہے، اور کیونکہ اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو آج کے دن مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ نے وہ جواب دینا ہے، اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ جتنے زیادہ آپ کے ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو انعامات جیتنے کے مواقع مل جائیں گے، اور اس انعام کا اعلان آپ کو اگلے جمعے ہم بتائیں گے کہ کس نے عمرے کا ٹکٹ جیتا۔ اور اب جو سوال ہم کرنے جا رہے ہیں وہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس واقعے میں ہی وہ سوال ہے، میں آپ سے آخر میں کروں گا اس واقعے کے بعد، لیکن صرف خواتین اس میں حصہ لے سکتی ہیں تاکہ وہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپر جیت سکیں۔ میں نے سوچا ناظرین کرام کہ اس حصے میں اور اس مرحلے میں ہم اسلام کی ان خواتین کا تذکرہ کریں جن میں سے تو بہتوں کے نام ہی ہمیں نہیں معلوم، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو تاکہ معلومات بھی ہم کو ملے اور ہمیں اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے عظمتوں کی شان حاصل کرنے والی خواتین کون کون سی تھیں۔ آج میں ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کا نام سلیم تھا۔ آپ کا نام تو رم اللہ یا سہلا یا آپ کا نام رمیسہ تھا، لیکن سلیم اور انس آپ کی کنیت تھی۔ خمیسہ اور رمیسہ آپ کا لقب تھا۔ والد کا نام لمحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر، اور ماں کا نام لمکیہ بنت مالک تھا بن عدی بن زید بن منات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ سلمہ حضرت سلیم کی دادی تھیں، اس نسبت سے حضرت سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھیں۔ آپ کی جو پہلی شادی تھی وہ آپ کے ہم قبیلہ مالک بن نضر سے ہوئی، اور مشہور صحابی حضرت انس انہی سے پیدا ہوئے۔
آپ حضرت انس بن مالک کا تو بڑا ذکر سنتے ہیں، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ام سلیم ان کی والدہ تھی۔ حضرت ام سلیم کو اللہ تعالیٰ نے نہایت صالح فطرت عطا کی تھی، اس لیے اوائل اسلام ہی میں مشرف باسلام ہو گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت ام سلیم کا شمار انصار کے سابق یعنی سابقون اور اولون اس میں ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم اپنے بچے انس کو بھی کلمہ پڑھاتی تھیں اور انہیں شاعر اسلامی سکھاتی تھیں، اور ان کے خاوند جو مالک بن ندر یہ بدقسمتی سے نہ صرف اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے بلکہ حضرت ام سلیم کے اسلام قبول کرنے پر بہت خفا ہوئے، اور انہیں اپنے لڑکے انس کو کلمہ پڑھانے سے منع کیا، لیکن اسلام کی محبت ایسی نہ تھی کہ جو کسی کے ڈرانے سے ختم ہو جائے، تو حضرت ام سلیم نہایت سختی سے اسلام پر قائم رہیں اور اپنے فرزند کو بھی اسی رنگ میں رنگتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہو گئی، اور مالک بن ندر ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ کسی دشمن کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔ اب حضرت ام سلیم بیوہ تھی اور ان کا لاڈلا بچہ یتیم، نکاح کے پیغام شروع ہو گئے، لیکن حضرت ام سلیم نے ہر ایک کو یہ جواب دیا کہ جب تک میرا بچہ شعور کو نہ پہنچے میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ایک تو ان کی اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے سعادت مند بیٹے کو سوتیلے باپ کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچے۔ لہٰذا جب حضرت انس جوان ہوئے تو ان کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے پہلے شوہر سے ان کے شرک کی وجہ سے چونکہ علیحدگی کی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک دوسرے مشرک سے نکاح کر لیں، صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، افسوس ہے تم پر کہ تم پتھر اور لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو جو کسی کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میں رب واحد کی پرستار، تم بتوں کی پجاری، بھائی میرا تمہارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ باتیں کچھ ایسے دل نشیں انداز میں کی کہ حضرت ابو طلحہ کے دل میں اتر گئیں۔ کچھ دن غور کرتے رہے اور پھر حضرت ام سلیم کے پاس آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ کی مالی حیثیت بہت معمولی تھی، لیکن حضرت ام سلیم کو ان کے اسلام قبول کر لینے سے اتنی خوشی ہوئی ناظرین کرام کہ ان سے کہا کہ میں اب آپ سے نکاح کرنے پر رضامند ہوں، دنیاوی مہر معاف کرتی ہوں اور اپنا مہر تمہارا اسلام مقرر کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت انس سے فرمایا اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، بیٹے سے ماں کہہ رہی ہے میرا نکاح کر دو۔ ہمارے یہاں آج اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اولاد چاہتی ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو، کیوں ہماری امی شادی کریں گی؟ یہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ بیوہ ہیں اور بیٹا نکاح پڑھا رہا ہے، بیٹوں کو تو آگے بڑھ کر اپنی ماں کا گھر اس طرح سے بسانا چاہیے، اس نے آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اس کی تنہائی دور ہوگی، اس کو ساتھی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ کون سا معاشرہ ہے، ہم نے کن سے یہ سبق حاصل کیا ہے، یہ ہندوؤں کا معاشرہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے کہ بیوہ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو بیٹا نکاح پڑھا رہا ہے، اور بیٹا بھی کون؟ حضرت انس بن مالک۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ حضرت انس نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے پڑھا دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا۔ جنگ احد 3 ہجری میں حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ شریک تھے، اور جب مسلمانوں کے جمے ہوئے قدم اکھڑ گئے اس وقت ابو طلحہ نہایت ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ سے پر تھے۔ حضرت ام سلیم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ میدان جنگ میں ناظرین کرام مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں بھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا شریک تھیں، اور حسب سابق اس غزوے میں بھی انہوں نے نہایت مستعدی سے زخمیوں کی خدمت کی۔ جب خیبر فتح ہو گیا اور حضرت صفیہ بنت حی جو کہ حی ابن اخطب کی صاحبزادی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے پر رضامندی کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ام سلیم کے سپرد کیا کہ ام سلیم آپ انہیں دلہن بنائیے، کیونکہ جنگ کی صحبت نے حضرت صفیہ کو بہت خستہ حال کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم جنگ حنین میں بھی شریک ہوئیں، اور یہ بہت سخت غزوات میں شمار ہوتا ہے ناظرین کرام۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے جنگجو قبائل نے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حنین کا معاملہ کیا تھا۔ یہ حوازن اور ثقیف کے جنگجو قبائل نے سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں تو اہل مکہ کے تمام باغات اور جاگیرات جو طائف میں ہیں ان کے قبضے میں آ جائیں گے، اور یوں مسلمانوں سے بت شکنی کا انتقام بھی لیا جا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے بنی مدر اور بنی ہلال کے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا،
اور 4000 جنگجوؤں کے ہمراہ مکے کو روانہ ہوئے۔ وادی حنین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر سنی تو 12000 مجاہدین کو ساتھ لے کر حنین کی طرف بڑھے۔ اس لشکر میں مکے کے 2000 لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، جن میں 9 مسلم بھی تھے اور بت پرست معاہد بھی تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا۔ یہ لوگ لشکر اسلام کے آگے آگے چل رہے تھے اور ادھر دشمن نے ایک تنگ درے میں اپنے تیر اندازوں کو مسلمانوں کی گھات میں بٹھا دیا تھا۔ جو ہی لشکر اسلام کے ہراول دستے ان کی زد میں پہنچے تو انہوں نے تیروں کی بے پناہ بوچھار کر دی۔ اب دیکھیں مکے کے 9 مسلموں اور معاہدین میں ابھی ثابت قدمی اور جانثاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، گھبرا کر پیچھے کی طرف بھاگے اور باقی لشکر بھی جو تھا وہ بھی سراسیمہ کر دیا۔ ادھر حملہ آوروں کی فوج نے اپنے پوری قوت سے چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ لشکر اسلام میں انتشار پیدا ہو چکا تھا۔ میدان جنگ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 125 کے قریب جانثار رہ گئے تھے۔ اس نازک وقت میں حضرت ام سلیم ایک خنجر ہاتھ میں لیے شمع نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے کمر بستہ کھڑی تھی۔ ان کے جانباز شوہر ابو طلحہ بھی نہایت پامردی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا، میں نبی ہوں، اس میں مطلق جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ جس مسلمان کے کان میں یہ آواز پڑی وہ پلٹ آیا، اور اس کے بعد حضرت عباس نے مہاجرین اور انصار کے نام لے کر بلانا شروع کیا۔ وہ سب آواز سن کر فوراً پلٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو اثر نو مرتب کیا اور انصار و مہاجرین کو آگے بڑھا کر کفار پر ایک زبردست حملہ کیا، اور وہ بھی بڑی جرأت سے لڑے، لیکن بالآخر 2 حصوں میں منتشر ہو کر طائف اور اوطاس کی طرف بھاگ گئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کے طالب ہوئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح اپنے دشمنوں کو معاف کروا دیا۔ جب گھمسان کا رن پڑ رہا تھا اس وقت حضرت ام سلیم ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی تھی۔ ان کے شوہر ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ام سلیم ہاتھ میں خنجر لیے کھڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا، خنجر سے کیا کرو گی؟ ام سلیم نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مشرک بھی آپ کے قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے کے جو لوگ آج میدان جنگ سے بھاگے ہیں انہیں قتل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے خود ان کا انتظام کر دیا ہے۔ ام سلیم کے لخت جگر ابو عمیر، ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ماؤں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ابو عمیر نے کم سنی میں ہی وفات پائی۔ ابو طلحہ اس روز گھر سے باہر تھے۔ حضرت ام سلیم نے اپنے لاڈلے لخت جگر کی رحلت پر کمال صبر و استقلال سے کام لیا۔ خاموشی سے اس کی میت کو غسل دے کر کفنایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین کرام، ماں نے خود ہی غسل دیا، کفنایا اور ایک طرف رکھ، بہت مشکل کام ہے۔ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو منع کیا کہ ابو طلحہ کو ابو عمیر کی موت کی خبر نہ دیں۔ رات کو حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لائے۔ ام سلیم نے انہیں کھانا کھلایا۔ جب وہ اطمینان سے بستر پر لیٹے تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم کو کوئی چیز مستعار دی جائے، یعنی تمہیں دے دی جائے ادھار کے طور پر اور پھر واپس لے لی جائے، تو کیا تم اس کے دینے سے انکار کرو گے یا اس کا واپس لیا جانا تمہیں ناگوار گزرے گا؟ اب دیکھیں کیسے بات کر رہی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ فرمانے لگی، تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی ہے، اب تمہیں اس کی طرف سے صبر کرنا چاہیے۔ ابو طلحہ نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان سے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ بولی تاکہ اطمینان سے کھانا کھا لو۔ صبح اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم کے شیوہ صبر پر انتہائی پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں اور ام سلیم کو ابو عمیر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ اور ام سلیم کو ایک اور فرزند عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زیر سایہ ہوئی، اور ایک مرتبہ ابو طلحہ گھر تشریف لائے اور حضرت ام سلیم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی پیٹ ہیں، کچھ کھانے کو بھیج دو۔
آپ نے چند روٹیاں اپنے فرزند انس کو دیں اور کہا کہ اسی وقت جا کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاؤ۔ جب حضرت انس مسجد میں پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس سے پوچھا ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خود اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے، سب کو ساتھ لے کر کھلاتے تھے کھانا۔ ہمارے یہاں تو آفسوں میں ہم دیکھتے ہیں اور بھی اداروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا کھانا الگ سے ٹفن باکس لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے سرکار نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو جو آپ آ سکتا ہے اس کو کھانے میں بلا لیں۔ کیا ہو گیا اگر کوئی کم پڑ گیا؟ اللہ برکت ڈالے گا، کم نہیں پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابو طلحہ کو فکر ہوئی کہ اتنے نفوس کے لیے کھانا پورا نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلیم سے کہا کہ اب کیا تدبیر کی جائے، یہ سارے اصحاب کھانا کھا سکیں، ہم تو بڑا مشکل میں پڑ گئے۔ حضرت ام سلیم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ یہ باتیں اللہ اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جو تھوڑا بہت کھانا موجود تھا وہ ہم رکھیں گے سامنے۔ لہٰذا انہوں نے تھوڑا بہت کھانا جو موجود تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار سمجھ گئے، مسکرائے، اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ام سلیم کا جو ایمان تھا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسی میں اتنی برکت دے دی کہ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، سب نے، کوئی بھوکا نہیں گیا اور کھانا بچ رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں اور مکھن پیش کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نفل پڑھی اور ام سلیم کے گھرانے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے فرزند انس سے جو آپ کی خدمت گار ہیں بہت محبت ہے، اس کے لیے خاص دعا فرمائیے۔ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش پر تھی، عروج پر تھی۔ آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی، اور اس دعائے مبارک کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تمام انصار میں سب سے زیادہ متمول ہو گئے، نہایت طویل عمر پائی اور کثیر اولاد ہوئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو مجھے کچھ آہٹ معلوم ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ غمیسہ بنت ملحان ہے، یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ ہیں ہمارے اسلام کی خواتین۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد سب سے بہترین عقیدت کا اظہار ہوگا، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔